الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحان أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاری. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے. ابن آدم کیا ہے؟ میری تکذیب کرتا ہے. ابن آدم مجھ کو جھٹلاتا ہے. ولم یکن لہ ذالک، اور یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلائے. کیسے؟ وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور اس طریقے سے ابن آدم کیا ہے؟ مجھ کو گالی دیتا ہے. ولم یکن لہ ذالک، اور یہ چیز اس کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ مجھ کو گالی دے یا مجھ کو برا بھلا کہے. فأما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدعنی، تو ابن آدم مجھ کو کیسے جھٹلاتا ہے، کیسے مجھ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس حدیث کے اندر: فأما تکذیبہ، اس کا مجھے جھٹلانا ایسے ہے. اما تکذیبہ ایایا، وہ مجھ کو ایسے جھٹلاتا ہے. فقولہ، اس کا یہ کہنا: لن یعیدنی، کہ اللہ رب العالمین مجھ کو واپس نہیں کرے گا. کما بدعنی، جس طریقے سے مجھے پیدا کیا. ای خلقنی، بدعنی مطلب خلقنی او اوجدنی، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مجھے ایک مرتبہ پیدا کر دیا ہے، دوبارہ اللہ رب العالمین مجھ کو پیدا نہیں کرے گا. یعنی کہ یہ لوگ انکار بعد الموت کرتے ہیں. کیا ہے؟ انکار بعد الموت، یعنی اس موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ان کو اٹھائے گا، اللہ رب العالمین دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، جہاں پر ان کے کیا ہوں گے؟ حساب و کتاب ہوں گے. ان تمام چیزوں کا کیا کرتے ہیں لوگ؟ انکار کرتے ہیں. اور ان کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ مجھ کو جھٹلانا ہے. کیسے جھٹلانا ہوا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کئی مقامات کے اندر، پورے قرآن کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ رب العالمین کے اوپر پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں، جب آپ مشکل نہیں تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یعنی دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے اور آسان ہے. اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر، اور اسی طریقے سے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اسلام کے جو 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک اس کو شامل کر کے رکھا اللہ رب العالمین نے. اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب اس بات کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس چیز کو ثابت کرتا ہے، تو گویا کہ لوگ اللہ رب العالمین کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جھوٹ کہ اللہ رب العالمین کی بات صحیح نہیں ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ابن آدم میری تکذیب کرتے ہو. تکذیب کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کہ وہ بعد الموت کا، یوم الآخر کا انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یوم الآخر کا، بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ، کہ نہیں ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا بِأَهْوَنَ زیادہ آسان، علیہ میرے اوپر، من إِعَادَتِهِ دوسری مرتبہ سے. یعنی کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں، پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے کہ دوسری مرتبہ. کوئی چیز آپ نئی پہلی مرتبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کافی مرتبہ پریشان ہو گئے، کافی مرتبہ اس کو ڈسٹروائے کریں گے، کافی مرتبہ اس کو بنائیں گے، بگاڑیں گے، اس کے بعد کہیں جا کر آپ کو سکسیز اور کامیابی ملے گی. یعنی پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ آپ اس کو بنا لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اسی چیز کو آپ کو بنانا تو آسان ہوگی کہ مشکل ہوگی؟
बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम तजर्बा कर चुके हैं, हमारे पास तजर्बा है। अब हम उसको दूसरी मरतबा अगर बनाना चाहते हैं तो आसानी बना सकते हैं। तो वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वलैसा अव्वलुल खल्क़ि बिअहवन अलैया मिन इआदतिही, कि पहली मरतबा पैदा करना ज़्यादा आसान नहीं है बिलमुक़ाबिल दोबारा के, यानी दोबारा हम उसको आसानी से पैदा कर सकते हैं, यानी दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पैदा कर सकता है। यानी कि जिस तरीके से इंसान के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली मरतबा तख्लीक़ की, दोबारा उनको ज़िंदा करना और आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैं दोबारा उनको ज़िंदा करूँगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, सारी चीज़ें होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। लेकिन इब्ने आदम क्या है, इसको झुठलाता है। और ये झुठलाने वाले लोग कौन हैं? ये झुठलाने वाले लोग कुफ़ार हैं। झुठलाने वाले लोग क्या कौन है? मुल्हिद हैं। और ये झुठलाने वाले लोग कौन है? ज़नादिक़ा हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकज़ीब करते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे, मर गए, बस यही हमारी आखिरी मौत थी, इसके बाद ना हमारा हिसाब होगा, ना किताब होगा, ना कुछ और होगा। उसके बाद हदीस के अंदर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वअम्मा शत्मुहु इय्याया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कि इब्ने आदम मुझको गाली देता है, उसका गाली देना कैसा है? फ़क़ौलुहु, कैसे है? इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? अपने लिए बेटे को चुना है। इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए क्या किया है? बेटे को चुना है। व अनल अहद, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? कहता है कि मैं अकेला हूँ, अस्समद, बेनियाज हूँ, लम अलिद, ना मैंने किसी को जना है, ना वलम उलद, ना मुझको किसी ने जना है, वलम यकुल ली कुफ़ुवन अहद, और ना ही मेरा कोई साथी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हदीस के अंदर सारी चीज़ों का इनकार कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ना तो कोई बेटा है, न अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई शरीक नहीं है, ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई माँ बाप है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पैदा किया है, और इसी तरीके से ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई बेटा है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई ज़ौजा है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज़ की मुहताज, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? समद, यानी हर चीज़ से बेनियाज है। उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी भी तरह की कोई चीज़ की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत, कोई हवाइज, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फरमाते हैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के अंदर है वो अम्मा शत्मुहु इय्याया, कि इब्ने आदम जो मुझे गाली देता है वो क्या है? वो कहता है मेरे लिए क्या करता है? ली वलदुन, क़ौलुहु ली वलदुन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेटे को साबित करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क्या है? बेटे को साबित करता है। व सुब्हानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरी ज़ात मुनज़्ज़ह है, मुबर्रा है, पाक है, मुक़द्दस है, अन अत्तख़िज़ा साहिबतन, कि मैं अपने लिए किसी बीवी को चुनूँ, और वलदा, या अपने लिए क्या हुए? औलाद को चुनूँ। यानी जिस तरीके से यहूद और नसारा, यहूद क्या कहते थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा कहते थे, और कुफ़ार मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों को, मलाइका जो थे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते थे? बेटी कहते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि सारे लोग क्या हैं? मुझे गाली देते हैं, मेरे लिए औलाद को साबित करते हैं, मेरे लिए क्या है? औलाद को साबित करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये चीज़ें जिनसे मैं मुत्तसिफ नहीं हूँ, जिनसे मैं मुनज़्ज़म मुबर्रा हूँ, मुक़द्दस हूँ, लोगों का मेरे लिए इन चीज़ों को साबित करना क्या है? एक गाली की तरह है। यानी मेरे लिए उन चीज़ों को मुत्तसिफ करना जिनसे मैं मुत्तसिफ नहीं हूँ, जिनसे मैं मुत्तसिफ नहीं हूँ। और इस हदीस की इस बाब से किताबुल ईमान से ताल्लुक़ क्या है? किताबुल ईमान से ताल्लुक़ क्या है? जैसा कि हमने शुरुआत के अंदर जब ईमान की तारीफ़ पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने इस्लाम की तारीफ़ पढ़ी, ईमान की तारीफ़ पढ़ी। वहाँ पर हमने क्या पढ़े थे? ईमान के अरकान या इस्लाम के अरकान पढ़े थे। वहाँ पर हमने 6 अरकान पढ़े थे। अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही
ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تو جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ الایمان بالیوم الآخر. الایمان بالیوم الآخر. تو اس حدیث کے اندر ایمان بالیوم الآخر کا ذکر ہے. وہ کہاں پر ذکر ہے؟ اللہ رب العالمین نے قول لن یعیدنی کما بدعنی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ. یہاں پر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ان لوگوں پر رد کرتا ہے جو انکار بعث بعد الموت کا، جو انکار بعث بعد الموت کے قائل ہیں، جو یوم آخرت کے منکر ہیں. تو گویا کہ ایمان بالیوم الآخر کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر کوئی ہے جو ایمان بالیوم الآخر کا رد کرتا ہے، ایمان بالیوم الآخر کو یا ایمان بالیوم الآخر یا بعث بعد الموت کو رد کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. تو یہ ہے اس حدیث کی مناسبت اس کتاب سے، کتاب الایمان سے. اس کے بعد دوسری حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. ابن آدم کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا صرف اللہ رب العالمین نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول دونوں کو شامل ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کو اگر ہم ایذا پہنچاتے ہیں تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ کیسے اللہ رب العالمین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. دہر کسے کہتے ہیں؟ الدہر اسم لمدت العالم من مبدأ تکوینہ الی انقراض العالم، یعنی دنیا کے شروع ہونے سے لے کر کے اس کے ختم ہونے تک اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں. اور ابن آدم یسب الدہر زمانے کو کیسے گالی دیتا ہے؟ یعنی کہ اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچی یا کچھ نقصان ہو گیا اس کا بزنس کے اندر، یا اس کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، یا اس کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی بھی طرح کی کچھ بھی اس کو نقصان پہنچا، کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس نقصان کی یا اس تکلیف کی یا اس پریشانی کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ زمانے کی طرف کرتے. کیسے ہیں؟ تیّل الدہر، یار کتنا برا زمانہ آ گیا، کتنے برے وقت آ گئے ہیں میرے. یعنی اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچی، کوئی نقصان ہوا، تو اس نقصان کا سبب کون ہوتا ہے؟ زمانہ کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ اس نقصان کے سبب کس کو ٹھہراتے ہیں؟ زمانے کو ٹھہراتے ہیں. اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہم کو ہلاک نہیں کیا مگر کس نے؟ زمانے نے. یعنی کسی بھی قسم کی تکلیف ہوئی تو اس تکلیف کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ زمانے کی طرف کرتے ہیں، گویا کہ زمانہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں. یعنی اللہ رب العالمین زمانہ نہیں. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انا صاحب الدہر او انا خالق الدہر، ای انا هو الذي يقلب الليل والنهار او انا الذي بيدي الامور، کہ میں ہی ہوں جو کہ صاحب الدہر ہوں، زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں. میں ہی ہوں جو رات دن کو چلانے والا ہوں. میں ہی ہوں جو صبح و شام کو لانے والا ہوں. بیدی الامر، تمام معاملات میرے ہاتھ کے اندر ہے. یعنی کہ اگر دن کے اندر، رات دو دن کے اندر اگر کوئی خوشی لاتا ہے، کوئی غمی لاتا ہے، کہیں تباہی ہوتی ہے، کہیں اللہ رب العالمین کسی کو نعمت سے نوازتا ہے،
تو ان تمام چیزوں کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ بیدی الامر، تمام چیزیں کس کی مشیت سے ہوتی ہیں، کس کے ارادے سے ہوتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں کا کرنے والا میں ہوں اور زمانے کے اندر ہیر پھیر کرنے والا، تبدیلی کرنے والا تمام میں ہی ہوں، تو لوگ جب زمانے کو گالی دیتے ہیں گویا کہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات دن کو چلانے والا ہوں، الٹنے پلٹنے والا ہوں۔ تو یہ اس حدیث کا کتاب الایمان سے کیا تعلق ہے؟ کتاب الایمان سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ اللہ رب العالمین یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ تو اس حدیث کا جب ہم اس حدیث کے معنی کے اندر غور کریں گے تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ برا بھلا کہنا ہے۔ اور ایمان کا جو سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العالمین پر کیا ہمیں ایمان لانا ہے؟ الایمان بوجود اللہ سبحانہ وتعالی، الایمان بربوبیتہ و الوہیتہ و اسمائہ و صفاتہ۔ اذا قلنا الایمان باللہ فہذا تضمن کم امور؟ اربعۃ امور۔ یہ کتنی چیزوں کو شامل ہوتا ہے؟ 4 چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے وجود پر، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر۔ تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ حدیث کتاب الایمان سے ایک طرح سے اور تعلق رکھتی ہے تقدیر کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کے اندر اموروں کو مرتب کیا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ خلق السماوات والارض ب50 ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کی مقدار کو، مقادیر کو، تمام چیزوں کی تقدیر کو، کہ کب چیز، کون سی چیز کیسے واقع ہونی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ اگر ہم جو چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو تم کو غم و سرور لاحق ہو رہے ہیں، جو تمہارے اوپر پریشانیاں یا نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے اگر تم برا بھلا کہتے ہو تو گویا کہ تم اللہ رب العالمین نے جن اللہ رب العالمین نے مرتب کیا ہے، تم تقدیر کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کی تعلق کتاب الایمان سے، گویا کہ ہم ایمان کی جو ایک رکن ہے تقدیر، یا ایمان کا جو سب سے پہلا رکن ہے الایمان باللہ، ان تمام چیزوں کو ہم نقد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس حدیث کا کتاب الایمان سے تعلق۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔